حکومت جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، اسلام آباد کی طرف پیش قدمی سمجھ سے بالاتر ہے، عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا، مزید بہتری کے لیے حافظ نعیم الرحمان حکومت کی رہنمائی کریں۔ کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں، اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ابھی 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، اسی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ 4 سال کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی اور قرضوں کے انبار لگائے ایک ایسے شخص نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کر کے ایک بہت بڑے گروپ کو فائدہ دے گیا، جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کے اربوں روپے گھر لے گیا۔ پھر ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم کھڑے تھے، لوگ باتیں کر رہے تھے، بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کری آئی ایم ایف کا آخری معاہدہ ہو، جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں۔ میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے، تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ مور دین ویلکم، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا جاری ہے۔ دھرنے کے شرکاء نے رات لیاقت باغ اور مری روڈ پر گزاری۔ مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں اور آج کا کیا پروگرام ہے، جانتے ہیں وہاں موجود سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ جی یاسر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، کیا مناظر آپ وہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل دھرنے کے شرکاء نے گزشتہ شب جب 12 بجے کے لگ بھگ امیر جماعت اسلامی کا خطاب ختم ہوا تھا تو اس کے بعد وہ یہاں پر کچھ دیر مشاورت کے بعد روانہ ہو گئے تھے، لیکن دھرنے کے شرکاء کو یہیں پر رات بسر کرنے کے لیے تمام تر اشیاء جو تھی وہ فراہم کی گئی تھی۔ پنکھے لائے گئے تھے، پانی لایا گیا تھا، میٹس لائی گئی تھی، کارپیٹس لائی گئی تھی، چادریں لائی گئی تھی۔ دھرنے کے کچھ شرکاء نے رات مری روڈ پر اور کچھ نے لیاقت باغ میں گزاری، جبکہ کچھ یہاں پر نزدیک کے ہوٹلوں میں رات گزارنے کے بعد اب ان کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا، اور ممکنہ طور پر جو ہے وہ انہیں اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر دھرنے کی انتظامیہ کی جانب سے ناشتہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ دھرنے کے شرکاء کی آمد جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، دوسرے اضلاع سے مزید قافلے آ جانے کی توقع کا اظہار کیا گیا دھرنے کی انتظامیہ کی جانب سے، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ آج امیر جماعت باقاعدہ طور پر دن 11 بجے یہیں پر ایک نیوز کانفرنس میں دھرنے کے حوالے سے مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور باقاعدہ طور پر 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی جو جماعت اسلامی نے تشکیل دی ہے ان کے نام سامنے لائے جائیں گے، اور وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے بات کرے گی، جس کے دوران دھرنے کے شرکاء یا جماعت اسلامی کی جانب سے جو اپنے مطالبات ہیں وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے، اور وہیں انہی مذاکرات میں کسی حتمی لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ حتمی لائحہ عمل کا تو اعلان کیا جائے گا، مذاکراتی جو کمیٹی ہے اس کے نام بھی سامنے آئیں گے۔ یہ بھی بتائے گا کہ حافظ نعیم الرحمان نے بار بار تاکید کی تھی کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے، کیا یہ سب کچھ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیں بالکل جماعت اسلامی کے قائدین کی جانب سے، مرکزی امیر کی جانب سے دھرنے کے شرکاء کو گزشتہ شب یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور ٹریفک میں کوئی ہڑبڑ پہ جو ہے وہ کریٹ نہ کریں۔ دھرنے کے شرکاء نے ضلعی انتظامیہ سے جو مذاکرات ہوئے تھے، جو بات چیت ہوئی تھی، اس کے مطابق صرف راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والا جو راستہ ہے اس پر اپنا دھرنا دے رکھا ہے، وہ سڑک صرف ایک سائڈ سے بند رکھی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو ٹریفک ہے وہ 2 رویہ ایک سڑک پر چلائی جا رہی ہے۔ دھرنے کے شرکاء صرف اپنی جو سپیس انہیں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے مذاکرات کے بعد فراہم کی گئی تھی، اسی تک محدود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حکیم، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔